پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ایک سال میں تجارت میں 50% اضافہ ہوا۔ مشترکہ منصوبوں میں 5 گنا اضافہ۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں مزید اضافے پر اتفاق۔ دونوں ملک افغانستان کے راستے روابط بڑھا رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا پر دونوں ملکوں کا موقف یکساں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ازبک صدر شوکت مرزیوف کی ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس۔ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی سطح پر تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات خطے کی ترقی کا باعث بنیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مختلف امور پر تعمیری گفتگو ہوئی۔ ازبک صدر شوکت مرزیوف۔ وزیر اعظم عمران خان اور ازبک صدر شوکت مرزیوف کے درمیان 1 on 1 ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کا سیاسی اور اسٹریٹجک روابط، تجارتی اور معاشی تعلقات اور تعلیمی اور ثقافتی اشتراک عمل کے فروغ پر اتفاق۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت اور معاہدوں پر دستخط۔ ترجیحی تجارت کا معاہدہ، سلامتی کے شعبوں میں ایکشن پلان، ریلوے، ماحولیات، ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ اور مذہبی سیاحت کے معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتیں شامل۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر وزیر اعظم عمران خان نے ازبک صدر کا خیر مقدم کیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، گارڈ آف آنر۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے اپنے وفد کا تعارف کرایا۔ شوکت مرزیوف نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ ازبکستان کے صدر کا اسلام آباد پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم عمران خان نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ پاک ازبک تجارت کا سلسلہ شروع۔ کراچی سے 2 کنٹینر روانہ۔ پاکستان کے راستے ازبکستان تجارت کا حجم $300 ارب ہے۔ $100 ارب کی تجارت پر پاکستان کو $5 ارب ملیں گے۔ سالانہ $15 ارب کی آمدن ہوگی۔ مغربی ممالک میں کوئی عوام کا پیسہ چوری کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ یہاں کرپشن کرنے والوں پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ معاشرے کو ان مافیاز کے خلاف جہاد کرنا ہوگا جو قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے اور NRO کے لیے بلیک میل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کی تقریب سے خطاب۔ سندھ حقوق مارچ عوام کی حقیقی آواز۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی ہوا نکل چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمارے مارچ کو روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ صوبے کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ دشمن کے عزائم سمندر بوٹ۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ 5 سال میں یہ چوتھا واقعہ ہے۔ سمندری حدود کا دفاع کرنے کے لیے پاک بحریہ ہمہ وقت تیار۔ ISPR۔ خطے کو غیر مستحکم کرنے کی بھارتی کوشش کو بے نقاب کرنے کا دن 3 مارچ 2016 کو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھارتی دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادو کو پاکستانی سرزمین سے گرفتار کیا۔ دنیا کے سامنے بھارت کا بھیانک اور مکروہ چہرہ بے نقاب۔ کلبھوشن یادو بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھارت کو کلبھوشن کے لیے وکیل فراہمی کا ایک اور موقع دے دیا۔ سماعت 13 اپریل تک ملتوی۔
عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں پاکستان کے عدالتی نظام پر اعتماد کا اظہار کیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ. بھارتی حکومت RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا. بابری مسجد کی شہادت، حجاب پر پابندی اور اقلیتوں پر مظالم عیاں ہو چکے. دنیا بھارت کی تنگ نظری سے آگاہ ہے. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب. کالے قوانین کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کی مذموم کوشش. نائب چیئرمین حریت کانفرنس غلام احمد گلزار سری نگر سینٹرل جیل منتقل. حریت رہنماؤں کی شدید مذمت. روس یوکرین کشیدگی. خام تیل کی قیمتیں 10 سال کی بلند ترین سطح پر. $117 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا. یوکرین کے جنگ زدہ علاقے سے 1400 سے زائد پاکستانی محفوظ مقامات پر منتقل. جنوبی پنجاب کی ترقی اولین ترجیح. ماضی میں ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا. پسماندہ علاقوں کے لیے ریکارڈز فنڈز فراہم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. پاکستان اور آسٹریلیا تاریخی کرکٹ سیریز کا کل سے پنڈی اسٹیڈیم میں آغاز. پہلا ٹیسٹ صبح 10 بجے سے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست. شائقین میچ دیکھنے کے لیے بے قرار. سیریز کے حوالے سے بہت پرجوش ہیں. شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم. پنڈی اسٹیڈیم کی پچ فاسٹ باؤلرز کے لیے سازگار ہے. 24 سال بعد دورہ کرنے والی ٹیم کا حصہ ہونے پر فخر ہے. کپتان آسٹریلوی کرکٹ ٹیم بیٹ کمنس. دل دل پاکستان جان جان پاکستان. دل دل پاکستان جان جان پاکستان. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز پر غیر ملکی صحافی بھی پرجوش. دل دل پاکستان گا کر محبت کا اظہار کیا. دورے سے ہماری خواہش پوری ہو گئی. غیر ملکی صحافیوں کی PTV نیوز سے خصوصی گفتگو. اسلام آباد سمیت شمال مشرقی پنجاب میں ہلکی بارش. سردی بڑھ گئی. گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری. ماہرین نے بارش کو فصلوں کے لیے فائدہ مند قرار دے دیا. تربت میں بلوچ ثقافتی دن کے حوالے سے شاندار تقریبات. ہنرمندوں کے فن پارے توجہ کا مرکز. مشہور بلوچ گلوکاروں نے سما باندھ دیا. بچوں اور خواتین کی بھرپور شرکت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں سمینہ رانا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. خبر نامے کا باقاعدہ آغاز ہوگا. یہاں وقت ہو ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. حکومت پنجاب. حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کا آغاز، جس کے تحت 2 کروڑ خاندانوں کو یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر مخصوص کریانہ دکانوں پر آٹا، دالیں اور پکانے کے تیل یا گھی کی خریداری پر 30% رعایت دی جائے گی. پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے اپنی رجسٹرڈ سم سے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں. اپنی طرز کا منفرد اور تاریخ ساز پروگرام کامیاب پاکستان پروگرام. کامیاب پاکستان پروگرام نے میرے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیا. فصل بجائی کا ٹائم تھا لیکن جیب خالی تھی. کامیاب پاکستان پروگرام نے میری سب پریشانی دور کر دی. کئی سالوں سے اپنے مکان کی خواہش تھی، کامیاب پاکستان پروگرام نے پوری کر دی. کاروبار بڑھ رہا ہے، تنگی ختم ہو رہی ہے. شکریہ کامیاب پاکستان کا جس نے مجھے کامیاب پاکستانی بنا دیا. کامیاب پاکستان پروگرام نے میری زندگی بدل دی. اور اب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان بھر میں دوسرے مرحلے کا آغاز. رواں سال میں 100 ارب کے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا عزم. ابھی اپنا شناختی کارڈ نمبر 5771 پر SMS کر کے اہلیت جانیں. جوابی SMS میں تصدیق اور عمل درآمد کے وقت سے مطلع کر دیا جائے گا. کامیاب پاکستان پروگرام، پاکستانیوں کی کامیابی کا نشان، پاکستان بھر کی خوشحالی کا پیغام.
خبرنامے کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات ہوگی ازبکستان کے صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان اور ازبکستان نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے افغانستان کے راستے ریل رابطے شروع کرنے سمیت زمینی اور فضائی راستوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر اعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ریاض برکی۔ ازبک صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ صدر شوکت مرزیوف اور ان کی کاوشوں سے ازبکستان اور پاکستان کے درمیان گزشتہ ایک سال کے دوران تجارت میں 50% اضافہ ہوا۔ جب سے میں اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے تعلقات بڑھائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب تک 50% ایک سال کے اندر ہماری آپس میں تجارت بڑھی ہے، اور دوسری چیز جو پاکستان بزنس مین اور جو ازبکستان کے بزنس کمیونٹیز تھیں اس کے بیچ میں 5 گنا زیادہ جوائنٹ وینچرز ہوئے ہیں، یعنی آپس میں مل کے انہوں نے بزنسز شروع کیے ہیں۔ ہم ظہیر الدین بابر جو پہلا مغل بادشاہ تھا جو ازبکستان سے تھے، تو اس کے اوپر اب مل کے ہم جوائنٹلی ایک فلم بھی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ازبک صدر کو مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے افغانستان کے راستے ٹرین رابطوں پر اتفاق کیا ہے۔ یہ جو کنیکٹیوٹی ہوگی پاکستان سے، افغانستان سے ازبکستان اور پھر آگے، اس کا افغانستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی طرح یہ جو افغانستان کا پیسہ انہوں نے فریز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت پہلے لوگ مشکل میں تھے اور مشکلات میں اضافہ ہے، تو ہم لابی کریں گے اس کے اوپر، اور پھر افغانستان اور سارے جو علاقے کے لوگ ہیں ان سب سے مل کے وہ طے کریں گے کہ وہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے افغانستان کو ریکگنیشن مل سکتی ہے۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے شاندار مہمان نوازی پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مضبوط اسٹریٹجک تعاون کے خواہاں ہیں۔ Together with Pakistan, we're not only building very strong strategic cooperation between our countries, but also we are actually constructing and building that very strong and important bridge between Central Asia and South Asia. دونوں رہنماؤں نے افغان عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرانے اور افغان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کرائے جانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعاون کے 9 مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تقریب میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے مشترکہ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے پر وزیر اعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے دستخط کیے۔ تقریب میں تاشکند اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ خیبر پختونخوا اور ازبک علاقے سرخندریہ میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر وزارت ریلوے اور ازبک وزارت ٹرانسپورٹ نے دستخط کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر معاون خصوصی امین اسلم اور ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے دستخط کیے۔ سلامتی کے شعبے میں ایکشن پلان کے روڈ میپ پر مشیر قومی سلامتی اور ازبکستان کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے دستخط کیے، جبکہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور ازبکستان کے وزیر ثقافت نے دستخط کیے۔ مذہبی سیاحت کی فروغ کی یادداشت پر وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اور ازبک وزیر خارجہ نے دستخط کیے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ترجیحی تجارت کا معاہدہ بھی طے پایا ہے، جس پر مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے دستخط کیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ازبک صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔
معزز مہمان کا کابینہ کے ارکان سے تعارف کرایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ازبک صدر کے ساتھ اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ازبکستان کے صدر کا دورہ پاکستان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے سربراہان کا ویژن وسط ایشیائی ملکوں کو راہداری فراہم کرنا ہے، جس سے دو طرفہ تجارت اور باہمی روابط کو فروغ ملے گا۔ معزز مہمان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملک سیاسی اور اسٹریٹجک روابط بڑھانے، تجارتی اور معاشی تعلقات تیز کرنے، خطے کو رابطوں سے جوڑنے اور تعلیمی اور ثقافتی اشتراک عمل کے فروغ پر متفق ہیں۔ اس سے پہلے ازبک صدر اسلام آباد پہنچے تو وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا۔ نور خان ایئر بیس پر بچوں نے گلدستہ پیش کیا۔ ازبک صدر کو توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور ازبک صدر مرزا یوف کا سرکاری دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کے تاریخی موقع پر ہو رہا ہے۔ محمد وحید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ حکومت پنجاب اپنی طرز کا منفرد اور تاریخ ساز پروگرام کامیاب پاکستان پروگرام۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میرے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیا۔ فصل بجائی کا ٹائم تھا لیکن جیب خالی تھی۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری سب پریشانی دور کر دی۔ کئی سالوں سے اپنے مکان کی خواہش تھی، کامیاب پاکستان پروگرام نے پوری کر دی۔ کاروبار بڑھ رہا ہے، تنگی ختم ہو رہی ہے۔ شکریہ کامیاب پاکستان کا جس نے مجھے کامیاب پاکستانی بنا دیا۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری زندگی بدل دی۔ اور اب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان بھر میں دوسرے مرحلے کا آغاز۔ رواں سال میں 100 ارب کے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا عزم۔ ابھی اپنا شناختی کارڈ نمبر 5771 پر SMS کر کے اہلیت جانیں۔ جوابی SMS میں تصدیق اور عمل درآمد کے وقت سے مطلع کر دیا جائے گا۔ کامیاب پاکستان پروگرام، پاکستانیوں کی کامیابی کا نشان، پاکستان بھر کی خوشحالی کا پیغام۔ خبرنامے کے سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اقدام سے پاکستان وسط ایشیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا۔ پاکستان کے راستے ازبکستان کی تجارت کا حجم $300 ارب ہے۔ $100 ارب کی تجارت پر پاکستان کو $5 ارب ملیں گے۔ پاکستان کو سالانہ $15 ارب کی آمدن ہوگی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت پاکستان سے کنٹینرز ازبکستان روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں 2 ٹرالرز کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساؤتھ ایشین پیسیفک ٹرمینل سے روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کسٹمز ٹرانزٹ ٹریڈ کے ڈائریکٹر جنرل افتخار احمد نے تقریب کا افتتاح کیا اور قافلے میں شامل ڈرائیورز کو گلدستے پیش کیے۔ ڈی جی ٹرانزٹ ٹریڈ افتخار احمد نے کہا کہ معاہدے میں تعاون پر وہ پڑوسی ملک افغانستان کے شکر گزار ہیں۔ جیسے پاکستان کا افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ ہے اور اسی طرح ایک الگ انڈیپینڈنٹ اگریمنٹ ہے ازبکستان کے ساتھ، ریسنٹلی پچھلے سال جو ہوا ہے، تو یہ کارگو فلو یا یہ موومنٹ ازبکستان کو اس علیحدہ TIR سے علیحدہ جو اگریمنٹ ہے اس کے تحت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مقصد پاکستان کو ٹرانزٹ ہب بنانا ہے۔ اس سے پاکستان میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ ڈائریکٹر ٹرانزٹ ٹریڈ حبیب احمد نے بتایا، پاکستان کے راستے ازبکستان میں تجارت کا حجم $300 ارب ہے۔ ہر $100 ارب کی تجارت پر پاکستان کو $5 ارب آمدنی ہوگی۔ ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان کو سالانہ $15 ارب کا فائدہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ تقریب میں شریک کراچی میں تعینات افغان کونسل جنرل نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ تجارت بڑھے۔ اب افغانستان کے راستے محفوظ ہیں، ٹرالرز کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناسن قومی رحمت للعالمین اتھارٹی مکمل طور پر فعال ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اتھارٹی کے قیام کا مقصد نوجوان نسل کو اسلام کے حقیقی تشخص اور قیام پاکستان کے مقاصد سے روشناس کروانا ہے۔ آغا مسعود خالد کی رپورٹ۔
وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حق کا راستہ آسان نہیں، اس میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصولوں پر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اس نے نہ صرف بڑی طاقتوں کو شکست دی بلکہ دنیا کو ایک جامع فلاحی ریاست کا روڈ میپ بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا، لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا۔ کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو 2 پرنسپلز پہ مدینہ کی ریاست بنائی، عدل اور انصاف اور فلاحی ریاست، اور انہوں نے پھر انسانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک وسائل کی کمی سے نہیں بلکہ کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں۔ اچھے برے کی تمیز ختم ہونا کسی بھی معاشرے کی تنزلی کا باعث بنتا ہے۔ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے، معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں سیرت نبی پڑھانی ہے، تاکہ ہمارے بچے جب قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی نے بدی کی، برائی کی، قوم اس کو آئسولیٹ کرے گی۔ مذہبی امور کے وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام میں وزیر اعظم عمران خان کی گہری دلچسپی کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلاح، نجات اور کامیابی سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر انیس احمد نے اتھارٹی کے بنیادی اہداف سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام اور خاندانی اقدار کی بحالی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کو ایک بہترین اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اتھارٹی کے اہداف کے حصول میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، یہاں وقت ہوا ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ دکھی انسانیت کی دن رات خدمت میں مگن ہماری قابل فخر نرسز کی خدمات کو عوام اور حکومت پنجاب کا سلام۔ پنجاب نرسنگ کنونشن 2022 نرسنگ سٹاف کی فلاح و بہبود کے لیے تاریخی اقدامات، محکمانہ ترقیاں اور نئی بھرتیاں، ماہانہ وظائف میں اضافہ، نرسنگ سکولوں کی اپ گریڈیشن اور کالجوں کا میڈیکل یونیورسٹیوں سے الحاق، BS نرسنگ ڈگری پروگرام کا آغاز، پہلے میل نرسنگ کالج کا قیام اور نرسنگ پروگرام کے داخلوں کا آن لائن نظام، تاکہ صحت کی امید رہے روشن صدا۔ نرسنگ سٹاف کے حقوق کا تحفظ ہمارا عزم۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، حکومت پنجاب۔ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کا آغاز، جس کے تحت پروگرام میں شمولیت کرنے والے کریانہ سٹور مالکان کو دیا جائے گا سبسڈی کی رقم پر 8% منافع، 48 گھنٹوں میں رقم کی بغیر ٹیکس بینک اکاؤنٹ پہ منتقلی۔ آئیں، حکومت کا ساتھ دیں اور اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ اپنی کریانہ کی دکان نیشنل بینک آف پاکستان احساس راشن رعایت موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹر کروائیں یا نیشنل بینک کی کسی بھی قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔ اپنی طرز کا منفرد اور تاریخ ساز پروگرام کامیاب پاکستان پروگرام۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میرے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیا۔ فصل بجائی کا ٹائم تھا لیکن جیب خالی تھی۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری سب پریشانی دور کر دی۔ کئی سالوں سے اپنے مکان کی خواہش تھی، کامیاب پاکستان پروگرام نے پوری کر دی۔ کاروبار بڑھ رہا ہے، تنگی ختم ہو رہی ہے، شکریہ کامیاب پاکستان کا جس نے مجھے کامیاب پاکستانی بنا دیا۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری زندگی بدل دی۔ اور اب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان بھر میں دوسرے مرحلے کا آغاز۔ رواں سال میں 100 ارب کے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا عزم۔ ابھی اپنا شناختی کارڈ نمبر 5771 پر SMS کر کے اہلیت جانیں۔ جوابی SMS میں تصدیق اور عمل درآمد کے وقت سے مطلع کر دیا جائے گا۔ کامیاب پاکستان پروگرام، پاکستانیوں کی کامیابی کا نشان، پاکستان بھر کی خوشحالی کا پیغام۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عوام اور سوشل میڈیا کے درمیان خلا کو پر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کو تکنیکی تربیت دے کر بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ سٹارٹرز والا معاملہ یہ اب ہر ایگزسٹنگ بزنسز میں فٹ ہوگا، چاہے وہ سبزی کیوں نہ ہو،
आप इमेजिन करें ना, सब्जी वाला सब्जी बेचता है ना, आजकल स्टार्टअप्स इस बात का भी एहतमाम कर लेते हैं कि सब्जी आपके घर पहुंच जाए। किसी ज़माने में ये समझा जाता होगा कि कोई आदमी ये करे तो ये ही स्टूपिंग डाउन टू अ डिफरेंट लेवल, और आजकल तो बड़ी बड़ी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज यही काम करती हैं कि सब्जी पहुंचा देती हैं। तो लिहाजा अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट के अहया से मुल्की सकाफती विरसे के फरोग में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज शक्करपड़ियाँ से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म बाहुनर नौजवानों को अपनी मसनूआत की नुमाइश और मार्केटिंग के मौके फराहम करेगा। फोरम कौमी और बैनुल अक़वामी कारीगरों में रवाबत और सकाफती ताल्लुकात बढ़ाने में भी मुआविन साबित होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुजव्वज़ा मनसूबे के तहत फूड कोर्ट्स, दुकानें और एम्पी थिएटर्स कायम किए जाएंगे। सिंध हुकूक मार्च का छठा दिन, सिंध में तब्दीली की लहर जोर पकड़ चुकी है। सिंध हुकूक मार्च का कारवां सिंध के अवाम को जरदारी माफिया से निजात दिलाने और उनके हुकूक की जिदोजहद की जंग लड़ते हुए उमरकोट और मिट्टी से गुजरता हुआ अब बदीन में दाखिल हो चुका है, जहां पार्टी कायदीन एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। और इससे पहले उमरकोट और मिट्टी में अवामी जलसों से खिताब करते हुए पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक के अदम एतमाद की हवा निकल चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि थर के गरीब अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत कार्ड की सहूलत भी दी है। सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे में अवाम को इस सहूलत से महरूम किए रखा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब किए हैं। जलसों से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि सिंध करप्शन उरूज पर है, बगैर रिश्वत के किसी दफ्तर में कोई काम नहीं होता। इस वक्त सिंध हुकूक मार्च के कायदीन बदीन में एक बड़े अवामी जलसे से भी खिताब कर रहे हैं और हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ ज़ीशान अहमद खान। ज़ीशान, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और सिंध हुकूक मार्च के हवाले से हमारे नाज़रीन को अपडेट दीजिए। जी, सिंध हुकूक मार्च के हवाले से अगर मैं बताऊं तो आज इस सुबह काफिला उमरकोट से निकला था। उमरकोट में बड़े अवामी सभा से खिताब किया, उसके बाद मिट्टी में बड़े अवामी सभा जलसे से खिताब करते हुए ये बदीन के अंदर एक बहुत बड़े अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर हसन मिर्जा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के अलावा डॉक्टर साहिबा मिर्जा जो है अवाम से खिताब कर रही है, जलसे खिताब कर रही है। ताहद नजर यहाँ पे अगर लोगों की बात करूँ तो लोगों के परिसर नजर आ रहे हैं और तमाम जो जलसा गाह है वो भर चुकी है और जो मैं नजर देख पा रही है इस वक्त तमाम जलसा गाह भर चुकी है। इसके अतराफ में जो जगह है वहाँ पे लोग खड़े हैं अपने कायदे को सुनने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूक मार्च उनको बड़ी पजराई हासिल हो रही है। इसके अलावा इंतजामिया ने यहाँ पे लोगों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर एक स्क्रीन भी नस्ब की है जो कि जलसा गाह से बाहर है, जिसको ताकि अवाम जो है जो आने वाली अवाम है वो अपने कायदीन को स्क्रीन पे देख सके, उन्हें सुन सके और उनकी बातों जो हुकूक मार्च की रैली है उसमें अपने हुकूक पे अलमदारी कर सके। जैसे कि बताया, जैसे कायदीन जो खिताब कर रहे हैं आज मतलब साहिबा मिर्जा खिताब करते हुए बता रही है कि किस तरह सिंध हुकूमत ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। सिंध हुकूमत पे न सिर्फ लाकानून की इंतहा कर दी है बल्कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अभी जो जबकि खवातीन की भी हुकूक और इज्जतें जो है पामाल की जा रही है। सिंध में जो है इस वक्त लाकानून इंतहा को पहुंच चुकी है और इज्जतें जो खवातीन के हवाले से बात की जाए तो उनकी भी इज्जतें महफूज नहीं है, जबकि साहबी कत्ले आम भी मजबूत बढ़ चुका है। यहाँ पे बता चलूँ कि अवाम जो है जोग आ रहे हैं और अभी तक इस काफिले के अंदर लोग जुड़ रहे हैं और टंडो बाग गुलाची और आसपास के इलाकों से काफिले जो बढ़ रहे हैं और अवाम की बड़ी तादाद जब काफी इस वक्त बदीन में मौजूद है। डीसी चौक पर इस मुनक़िद हो रहा है। इससे थोड़ी देर बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का खिताब करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूक रैली मार्च के बारे में लोगों से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अहमद खान, आपने हमें सिंध हुकूक मार्च के हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि ठीक 6 साल कबल भारत को आलमी सतह पर उस वक्त हजीमत का सामना करना पड़ा जब 2016 में पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार किया और भारत का भयानक और मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट देखिए।
خطے کو شدت پسندی اور دہشت گردی کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی بھارتی کوشش کو بے نقاب کرنے میں 3 مارچ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حاضر سروس را افسر جو بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کرنے پاکستان بھیجا گیا تھا، اس نے اپنے اعترافی بیان میں کھل کر بھارتی گھناؤنے منصوبے کو آشکار کیا ہے۔ بھارتی ایجنسی را کا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو مودی حکومت کی زیر سرپرستی منظم کرنے کا معاملہ پوری طرح حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کے علم میں تھا، لیکن بغل میں چھری منہ میں رام رام کرنے والی اس فسطائی سوچ کا اندازہ دنیا کو کلبھوشن جادو کی گرفتاری کی صورت میں ایک عملی ثبوت کے منظر عام پر آنے کے بعد ہوا۔ بھارتی حکومت نے اپنا یہ منصوبہ بے نقاب ہونے کے بعد اپنی خفت مٹانے کے لیے پاکستان پر عالمی عدالت میں مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن اسے وہاں بھی منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت آج تک دنیا کو یہ نہیں بتا سکا ایک حاضر سروس نیول افسر اس نے پاکستانی سرزمین پر کیوں بھیجا، کیوں اور کس نے کلبھوشن کو حسین مبارک کے نام سے پاسپورٹ جاری کیا۔ پکڑے جانے کے بعد کلبھوشن جادو کے اعترافات کے ثبوت کے ساتھ کیوں نہیں جھٹلایا گیا؟ کلبھوشن کو اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کیوں نہیں فراہم کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ مودی حکومت کی سرپرستی میں بھارت شدت پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دے کر خطے کے امن کے درپے ہے اور ابھی بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا ثبوت کلبھوشن کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کے لیے 13 اپریل تک ایک اور موقع دیا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے میں پاکستان کے عدالتی نظام پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ عمران منصب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کلبھوشن یادو کو حکومتی وکیل فراہم کرنے کے لیے وزارت قانون کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے لیے کلبھوشن بھارت کا شہری نہیں صرف ایک انسان ہے، بطور انسان کلبھوشن کے تمام حقوق کا تحفظ ہوگا۔ بھارت اپنے شہری کو انسان کے طور پر بھی دیکھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بھارت آتا تو یہ عدالت سارے معاملے کا ریکارڈ دیکھتی، اگر کہیں بھی لگتا کلبھوشن سے زیادتی ہوئی تو ہم اس کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار دیتے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بھارت سے کلبھوشن کیس پر ہوئے رابطوں میں پیش رفت سے متعلق بتایا کہ کلبھوشن نہ خود نہ ہی بھارت وکیل فراہمی پر تیار ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ کلبھوشن ایک تربیت یافتہ جاسوس ہے جسے بھارت صرف ایک اثاثہ سمجھتا ہے، انسان نہیں۔ بھارت نے جب کلبھوشن کو بھیجا تو اس کو انسان کے کاغذوں سے نکال دیا اور کہا تھا کہ یہ مبارک پٹیل ہے، کلبھوشن نہیں۔ الحمدللہ پاکستان نے بھارت کا ہر حربہ اپنے اقدامات سے ناکام بنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کلبھوشن جادو کا کیس بھارتی جاسوسوں کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ بھارت اپنی مکروہ عزائم میں جاسوسی کے لیے استعمال کرنے والوں کو نہ صرف بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے بلکہ پکڑے جانے پر انہیں اپنا شہری بھی تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاک بحریہ کے آبدوز چکن وارفیئر یونٹ کی بڑی کارروائی، بھارت کی مذموم سازش ایک بار پھر ناکام۔ پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کی پاکستان کی سمندری حدود میں غیر قانونی داخل ہونے کا سراغ لگا کر لاک کیا اور واپسی پر مجبور کر دیا۔ پاک بحریہ کی جرأت و بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے رانا شہزاد السلام کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک بحریہ نے مسلسل نگرانی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے بھارتی آبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ موجودہ سیکیورٹی ماحول اور پاک بحریہ کی جاری مشق سی سپارک کے دوران پاکستان میری ٹائم زون میں جاسوسی اور مشق سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے کے لیے ہندوستانی یونٹ کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا تھا، جس کے بعد سخت نگرانی کا طریقہ کار نافذ کیا گیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نیوی کے اینٹی سب میرین وارفیئر یونٹ نے 1 مارچ کو بھارتی کیلوری کلاس کی آبدوز کو گہرے پانیوں میں نہ صرف سراغ لگایا بلکہ اسے لاک کر کے پاکستان کی سمندری حدود سے فوراً واپس جانے کی وارننگ بھی دی۔ نیول وارفیئر میں سب سے مشکل کام ہی یہ ہے کہ سب میرین کو ڈیٹیکٹ کرنا۔ پوری دنیا میں جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ایشورڈ ہے، یعنی کہ جو کہ پکی ہے، وہ سب میرین کی وجہ سے ہی ہے۔ ایک تو پاکستان نیوی کی بہت بڑی کامیابی ہے، دوسری طرف نیوی کی ٹریننگ اور ان کی پروفیشنلزم پہ بہت بڑا دھبا ہے کہ انف از انف۔ 5ویں مرتبہ آپ ہمارے پانیوں کے نزدیک آئے، اب آئے ہیں تو ہم سے گلہ نہ کرنا۔ کوئی پاکستان کے پانی پہ، بری پہ، بحری پہ، فضائی حدود کی طرف
मैली आंख भी नहीं देख सकता। भारतीय आबदोजों का मुसलसल सुराग लगाना पाक बहरिया की सलाहियत और पाकिस्तान की समुद्री सरहदों के दिफा के अज़्म का अक्कास है। गुज़श्ता 5 साल में 4 बार भारतीय आबदोजों का सुराग लगाना पाक बहरिया की आला पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। राना शहजाद इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाखों कश्मीरियों पर भारत के मजालिम दुनिया पर आया हो चुके। वज़ीर ममलूकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर मुल्क होने का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। बाबरी मस्जिद की शहादत, आसाम वाक़या, हिजाब पर पाबंदी समेत अक़लियतों पर मजालिम इसका वाज़ेह सबूत हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में वज़ीर ममलकत ने कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुत्व एजेंडे और RSS इंतहा पसंदाना सोच को फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बात की तो मगरबी मीडिया ने उस पर लिखना और बोलना शुरू कर दिया। वज़ीर ममलकत ने कहा कि हमें 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार के खिलाफ काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करके उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकाम पहले ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासिन मलिक और आसियन दराबी समेत दीगर हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ काले कानून के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेलों में बंद कर चुके हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से जारी एक बयान में गुलाम अहमद गुलजार पर PSA के नफाज की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि रहनुमाओं की गिरफ्तारियों समेत भारतीय वहशियाना कार्रवाइयाँ कश्मीरियों को उनकी जद्दोजहद आज़ादी को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल में पार्टी कारकुनों से खिताब में नाम नहाद हदबंदी कमीशन की तरफ से हल्काबंदियों की असर नौ तश्कील का हवाला देते हुए कहा कि BJP जमहूरी तरीकों से इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनूबी और वस्त एशिया के बारे में अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने एतराफ़ किया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को चैलेंजेस दरपेश हैं। सेनेट की खारजा ताल्लुकात की ज़ैली कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अमरीका समझता है तमाम कश्मीरियों को इज्जत व वक़ार के साथ जीने का हक है। भारत इस सिलसिले में अपने वादों को पूरा करे। आगे बढ़े आपको बताएं कि भारत एक बार फिर अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद के साथ हाथ कर गया। यूक्रेन में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद की वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत का ये दोहरा मयार हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और की हकीकी तर्जुमानी करता है। नरेंद्र मोदी के फरेब पर मबनी ये पॉलिसी अब अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों को समझ आ जानी चाहिए कि वो अपने मफाद के लिए दोस्तों को भी भुला देता है। जनरल असम्बली के खुसूसी हंगामी इजलास में पेश आने वाली करारदाद पेश के हक में 141 वोट आए। 5 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया जबकि 35 मुल्कों ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस से तहम्मुल की अपील करते हुए हमले रोकने और सफारती तरीका इख्तियार करने का मुतालिबा किया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज़ाद खारजा पॉलिसी को मौजूदा हुकूमत की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है। स्वाबी में तकरीब से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि मौजूदा दौर में अवामी फलाह के मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कारोबार और घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्जों का इजरा किया जो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने तारीखी रिलीफ पैकेज देकर पाकिस्तानी आवाम के दिल जीत लिए। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर ने कहा है कि हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की और तवानाई की फराहमी के हवाले से भरपूर इक़दाम कर रही है। कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि यूनिवर्सल सर्विस फंड के तहत पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और 4G इंटरनेट की सहूलत दी जा रही है। दूर दराज इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी के लिए एसओ कंपनी पेट्रोल पंप्स लगा रही है।